انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کہ میں تمہارے میں سے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بعض میں سے بعض ہو، غریب ہو مالدار ہو، جیسا بھی ہو، نیک عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں قبول کروں گا، میں اس کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کروں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک اعمالوں کو گنوا رہے ہیں۔ وہ نیک اعمال اور وہ قربانیاں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، وہ لوگ کہ جن نے ہجرت کی میرے خاطر اپنے شہروں کو چھوڑا جہاں پر خدا پرستی، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اجازت نہیں تھی، تو ان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر میرے خاطر ان شہروں کو چھوڑ دیا۔ ایک مطلب تو یہ، اور دوسرا مطلب وہ جو حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، کہ اصل مہاجر تو وہ ہے، اصل ہجرت کرنے والا وہ ہے جو گناہوں کو اور خطا کاریوں کو چھوڑ دے۔ جن نے میرے خاطر، اللہ فرما رہے ہیں، شہر چھوڑا جہاں پر خدا پرستی اور میری عبادت کی اجازت نہیں تھی، اور میرے خاطر گناہوں کو چھوڑا، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور وہ لوگ کہ جن کو میرے خاطر میری عبادت کرنے کی وجہ سے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ فرما رہا ہے نا ایک جگہ پر سورہ بروج کے اندر کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ ان مسلمانوں کو، ان دینداروں کو آگ کے اندر کیوں ڈال رہے تھے، انہیں کیوں تکلیفیں دے رہے تھے، انہیں کیوں سزائیں دے رہے تھے؟ ان بیچاروں کا کوئی اور گناہ نہیں تھا، ان کی کوئی اور خطا نہیں تھی، صرف اور صرف یہ خطا اور یہ گناہ تھا کہ وہ کہتے تھے، وہ لے کر آئے ایمان اس رب پر جو عزیز ہے اور حمید ہے، جو غالب ہے اور جس کی تعریفیں کی جاتی ہیں، یعنی وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے کر آئے۔ صرف اس ایمان لانے کی وجہ سے انہیں تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ تو آج دیکھیں پورے عالم کے اندر مسلمان جو پس رہا ہے، جو بیچارہ مار کھا رہا ہے، جو تکلیفیں سہ رہا ہے، وہ کس وجہ سے؟ کہ مسلمان قائل ہے اس کلمے کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ صرف اس وجہ سے، اس جملے کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو تکلیفوں سے دوچار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، ہاں ذبح کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عزتیں نیلام کی جا رہی ہیں۔ کس وجہ سے؟ صرف ایمان کی وجہ سے۔ تو بیچاروں کا صرف اتنا گناہ کہ ایمان لے کر آئے، اس ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے شہروں سے نکالا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے رستے کے اندر انہیں قتل کیا گیا، میرے رستے کے اندر انہیں تکلیفیں دی گئی۔ یا تو ہجرت کرتے وقت جب وہ نکلے تو انہیں تکلیفیں دی گئی، یا میرے دین کے کام کے لیے گئے، جہاد کے لیے گئے، ہاں میرے احکام کی تبلیغ کے لیے گئے تو انہیں تکلیفیں دی گئی۔ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر تمام کفار نے مل کر کس طریقے سے ظلم کے پہاڑ ڈھائے، تو اس طریقے سے صحابہ کرام کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام کو تکلیفوں سے دوچار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ میرے رستے میں جنہیں تکلیفیں دی گئی، یہ ہیں وہ لوگ نیک عمل کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہجرت کرنے والے اور اپنے شہروں سے نکال دیے جانے والے اور میرے رستے میں تکلیفیں اٹھانے والے، وقاتلوا، اور میری راہ کے اندر قتال کرنے والے، جہاد کرنے والے۔ جن وجوہات سے ان کو نکالا گیا، جن وجوہات سے ان نے ہجرتیں کی، خدا پرستی، اسی خدا پرستی کی دعوت دینے کے اندر جب رکاوٹ بنی، ان کفار نے جب ان کو روکا تو قاتلوا، پھر قتال کیا، پھر کیا کیا؟ پھر علم جہاد بلند کیا، پھر تلوار کو ہوا کے اندر لہرایا اور پھر کفار کو مزے چکائے، وقتلوا، اور قتل کر دیے گئے، شہید ہوئے، پھر لڑے بھی خدا پرستی کو رائج کرنے کے لیے پورے عالم کے اندر، اور پھر شہید بھی کر دیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے وعدہ فرما رہے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ میں تو ضرور بضرور ان کے گناہوں کو صاف کر دوں گا، میں ان کی تمام برائیوں کو مٹا دوں گا، اور میں ضرور بضرور ان کو ایسی جنتوں کے اندر داخل کروں گا کہ جن کے اندر نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بہترین بدلہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بہترین بدلہ دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیات جاویدانی دیں گے، ہمیشہ والی زندگی، ہمیشگی والی زندگی دیں گے۔ وہ ہمیشگی والی زندگی جو ہے اس سے بڑی نعمت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ دنیا کے اندر ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں ہمیشہ جینے والا بن جاؤں، ہمیشہ جیوں، لیکن دنیا کے اندر تو کسی کو ابدی زندگی مل نہیں سکتی۔ ابدی زندگی پانے کا ایک آسان طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کیا جائے،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پھر فیصلہ فرمائیں گے جنت کا، اور جنت میں ابدی ہمیشہ والی زندگی، اور وہ زندگی کہ جس کے اندر کوئی بھی تکلیف نہیں، کوئی بھی غم نہیں، ہمیشہ راحت ہے، ہمیشہ سکون، ہمیشہ عیش پرستی۔ تو ایسی زندگی جو ادھر ملے گی، اور یہ زندگی جو اس دنیا کے اندر ہے یہ 50-60 سالہ زندگی، اور اس زندگی کے اندر بھی انسان تکلیفوں سے دو چار ہوتا ہے کہ دری دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ اس دنیا میں کون ہے جو بے غم رہ سکے؟ کوئی بھی نہیں رہ سکتا بے غم۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کر لے کہ نہیں مجھے غم نہیں ہے، میں تو خوش ہوں اس دنیا کے اندر، تو فرمایا کہ وہ بنی آدم ہی نہیں، وہ آدم کی اولاد ہی نہیں ہے۔ کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یار میں اس دنیا میں رہتا ہوں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ بنی آدم ہی نہیں ہے، یہ آدم کا بیٹا ہی۔ تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، تو ایک تو یہ تکلیفوں والی زندگی، یہ 50-60 سالہ زندگی جس کے اندر تکلیف ہے، درد اور آلام اور مصیبتیں اور پریشانیاں، اور ایک وہ زندگی ابدی زندگی، ہمیشہ والی زندگی کہ جس کے اندر موت کا کوئی نام نہیں، جس کے اندر غم نہیں، جس کے اندر کوئی درد اور کوئی تکلیف اور کوئی غم نہیں، ہمیشہ خوش رہے گا، ہمیشہ عیش کے اندر رہے گا، اور حوریں ہوں گی اور قصور ہوں گے، اور شراب کی نہریں ہوں گی، اور دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، حور اور غلمان ہوں گے، ہر قسم کی نعمتیں اس کو مہیا ہوں گی۔ جنت کی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ہاں، اور وہ اتنی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ گنوانے کے بعد فرماتے ہیں کہ نزلا من غفور رحیم، کہ یہ نزل ہے، نزل مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے۔ کہ مہمانی تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جب پیش کی جاتی ہے، جب انسان آتا ہے اول بار جب اپنے میزبان کے پاس آتا ہے تو ریفریشمنٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا بہت دے دیا جاتا ہے جس کے اندر بندہ تھوڑا فریش ہو جائے۔ ہاں، پانی ہوتا ہے، شربت ہوتا ہے، چائے ہوتی ہے، اس کے بعد بسکٹ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اصل جو اکرام کیا جاتا ہے اور اصل اعزاز کیا جاتا ہے وہ تو پھر بعد میں کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی اتنی نعمتیں گنانے کے بعد بھی پھر فرماتے کہ یہ تو نزل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو مہمانی ہے ہلکی پھلکی۔ اصل انعام کیا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل کے اوپر اس کا خیال اور گمان گزرا۔ وہ تو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اور نہ حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ تو وہ چیزیں جو سمجھ میں آنے والی ہی نہیں ہیں، وہ تو جب مر کر جائیں گے اور جنت حاصل کریں گے انشاءاللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا۔